ہیں کہ ہم اپنے ثقافتی پہچان اور سماجی جو ہماری جو ضرورتیں ہیں آج کی، ان کو سامنے رکھ کے اگر ہم بات کریں تو اقتصادیات لائف بلڈ کی طرح ہمارے یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہنزا کو آگے بڑھنے کے لیے مارکیٹ سے اپنا حصہ اٹھانا ہوگا اور اس کو اکنومیکلی ریسورسفل بنانے کے لیے ہمارے پاس جو موجودہ ریسورسز ہیں، معدنیات ہے، ٹورزم ہے، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں جو اس اکنومی کو آگے لے کر جا سکتی ہیں، ان پر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مختلف اداروں کے ذریعے سے اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، کمپنیز کے ذریعے سے، مختلف سوسائٹیز کے ذریعے سے ہم کس طرح سے آنے والے مواقع کو گین کریں اور اس سے ہم اپنا حصہ اٹھائیں۔ فی الحال ہمیں مارکیٹ میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان کی سوچ کا مظہر وہ کمپنیز ہیں، وہ تھرفٹ سوسائٹیز ہیں جو بچت کے حوالے سے ایل ایس اوز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا جو پیس ہے یا تو چند لوگوں تک محدود ہے یا پھر ان کا پیس بہت کم ہے، بہت سلو ہے۔ اب ہمارے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں؟ KKH ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ بارڈر بزنس جو ہے، ہمارا ٹریڈ جو ہے، وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے ایک جیسی کمپنیز اگر مل کر کام کر رہی ہیں تو وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، لیکن ایشوز ہیں ہمارے یہاں پہ، ہم کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ نہیں پا رہے ہیں۔ یا تو ذاتیات ہیں، یا علاقائیت ہے، یا پھر قبائلیت ہے، یعنی بہت سی ڈیٹرنگ ایلیمنٹس جو ہیں یہاں پہ ایٹ پلے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم کہیں پہ کسی ایک سوچ کے تحت پورا ہنزا بیٹھ نہیں پا رہا۔ کہیں زبان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو کہیں قبائلی نظام سامنے آ رہا ہے، کہیں اس گاؤں اور اس گاؤں کا فرق جو ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ترقی کی راہ میں۔ اب دیکھیں، اکنامک کوریڈور کا بڑا نعرہ لگایا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہ اکنامک کوریڈور جو ہے جہاں سے گزرے گا وہاں کے لوگوں کے حالات، معیار زندگی بلند ہوگی اور بلیسنگ ہوں گے۔ اب تلک تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیشنل لیول پہ جو پالیسیاں بنتی ہیں یا پولیٹیکل سوئچز ہوتی ہیں، وہ ایسے بڑے پروگرامز کو جو ہے نا وہ ایک دم ناکام کرتی ہیں یا ان کا پیس سلو ہو جاتا ہے، پھر اس کا اثر ڈاؤن ڈسٹرکٹ لیول پہ یا گاؤں کے لیول پہ آ جاتا ہے۔ تو بارڈر کا ہمارا بزنس تھا، کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا اور اب تک نہیں کھلا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہنزا جو ہے وہ اکنومیکلی سفوکیٹ کر رہا ہے، اکنومیکلی ایک بہت بڑے ایک ایسے پیراڈائم میں پھنسا ہوا جہاں سے نکلنے کی صورت میں تب ہمیں آگے ترقی نظر آ رہی ہے۔ ماہرین اقتصادیات ہے، ماہرین سماجیات ہے، یہ ان کو بیٹھنا ہوگا تاکہ ہنزا کے بارے میں ایک بڑے سیریس لیول پہ اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے، چاہے کونسلات ہیں، سول سوسائٹیز ہیں، لیکن اس وقت تک ہمیں بہت سے مسائل نیشنل، انٹرنیشنل اور لوکل مسائل کے ہم شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن افراد سے معاشرہ بنتا ہے، جب تک افراد ایک سوچ کے حامل نہیں ہوں گے، ایک ویلی ایک سوچ، یہ ایک ہمارے لیے ایک فیوچر کا نعرہ بن سکتا ہے کہ ہم سارے ہنزا والے مل کر ایک سوچ پیدا کریں، پوری ہنزا کے بارے میں سوچیں۔ یہ کیویٹیز میں بیٹھ کر سوچنا، یہ کونے خانچوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی نفی کرنا، یہ ترقی کے لیے کوئی اچھے شگون نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی اپرچونٹیز جب ہمارے پاس ہیں تو افرادی لیول پہ یا انفرادی لیول پہ اس سوچ کو پیمپر کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہنزا کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہی افراد جب پلیٹ فارمز پر آئیں گے تو جب ان کی سوچ ایک جیسی ہوگی، ایکسیپٹیبلٹی ہوگی ایک دوسرے کے لیے۔ اس وقت تو ایسا ہے کہ بہت بڑا ایجوکیٹڈ بندہ دوسرے ایجوکیٹڈ بندے کو نہیں مانتا، وہ یہاں پہ چیلنج کرتے ہیں ایک دوسرے کو لوگ۔ یہ چیلنجز ہمارے کام کے نہیں ہیں، بلکہ ہارمنی ہمارے کام کی چیز ہے کہ ہم سب مل کر
یا تو بہترین لیڈر پیدا کریں یا بہترین فالوورز بن جائے. اگر دونوں نہیں بن سکتے تو پھر ہنزا ایک کوشچن مارک رہے گا, کئی حوالوں سے رہے گا, کلچر کے حوالے سے رہے گا, اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے رہے گا, اور کئی سوالات یہاں پہ پیدا ہوں گے جن کا جواب دینا ایک عرصے کے بعد بہت مشکل ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم سب کو ایک ذہن, ایک سوچ, ایک منزل کی طرف جانا ہوگا اگر ہم اقتصادی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب اس میں انفرادی طور پر وہ لوگ ہیں جو ریچ ہیں, ویل آف ہے, جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کو. اس کے علاوہ تھنکرز ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن نالج ہے, دانشمندی ہے, ان کو اسی پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس دانش بھی نہیں ہے, ویسا تو ہر شخص کے پاس یہاں دانش ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری نہیں ہے, وہ پروفیشنل نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, تو وہ خدمتگار بن سکتا ہے, وہ ایک کمیونٹی سرونٹ کے طور پر آگے بڑھ سکتا ہے. اور ہمیں یہ تینوں چیزیں چاہیے, تینوں سیگمنٹس چاہیے ہنزا کو آگے بڑھانے کے لیے اور مارکیٹ سے اپنا حصہ اٹھانے کے لیے. ایک حل ہمارے پاس سول سوسائٹیز ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں, وہ اپنے رعایا کے مسائل حل کرنے سے کے قابل نہیں رہتی, تو وہاں پہ ایک نیا تصور آتا ہے سول سوسائٹیز کا کہ لوگ خود اپنے مسائل حل کرنے کے لیے باہر آ جائیں, ادارے بنائیں اور اپنے مسائل حل کریں. تو ہنزا کے اندر سول سوسائٹیز بڑی قوت کے ساتھ اندر آ رہی ہیں, اور لوگ ڈیولپمنٹ کے اندر, یہاں کے جو لوگ ہیں سول سوسائٹیز کے اندر کام کر رہے ہیں, ٹائم اینڈ نالج کا نذرانہ دے رہے ہیں. اب ایک امید یہاں پہ اس اکراس دی ٹنل, کہتے ہیں نا کہ ٹنل کے آخری سرے پہ ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے. تو مجھے بھی, اگر میں تھوڑا سا پر امید ہو جاؤں, تو سول سوسائٹیز ہمارے یہاں ایک ایسا حل ہے کہ ہم اپنے پہچان کو مٹنے سے بچائیں, اپنی ثقافت کو بچائیں. یہ جو اسکائی کریپنگ بلڈنگز ہم بنا رہے ہیں, اس کے لیے لوگ نہیں آئیں گے. یہ جو ہم 5 اسٹار ہوٹل بنا رہے ہیں, اس کے لیے لوگ نہیں آئیں گے. یہ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. پھر ہنزا لوگ کیوں آئیں؟ ہمارے اقدار کے لیے آئیں گے, ہماری انسان دوستی کے لیے آئیں گے, ہمارے نیچرل بیوٹی کے لیے آئیں گے, ہمارے انداز کے لیے آئیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں, اور ہمارے ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ کے لیے آئیں گے. یہ کوئی ہم کہیں اور سے نہیں لے کے آ رہے. انڈیجینس ہماری بیوٹی ہے, سیٹ اپ ہمارے یہاں اصول ہیں, وہ ہمارے لیے ایک لوکل وزڈم کے اندر جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہترین ماڈلز ہیں, اخلاق کے ماڈلز ہیں, دینی ماڈلز ہیں, روحانی ماڈلز ہیں, ثقافتی ماڈلز ہیں. ہمیں کہیں سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, البتہ ہمیں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہنزا کی اس پہچان کو, اب اس کے جو 2 طریقے ہیں کہ ایک وہ ثقافت جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں, وہ ثقافت, اور ایک سافٹ ثقافت جو ہمارے بیہیویئر میں, ہمارے ویلیوز میں ہے. ٹینجیبل, یہ جس طرح کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ٹینجیبل کلچر, اور انٹینجیبل کلچر جس میں ہمارا ادب ہے, ہماری کہانیاں ہیں, ہمارا برتاؤ ہے. یہ جو سافٹ انداز میں جو کلچر ہے انٹینجیبل, اس کو اگر ہم بچا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاحت کے لیے, آنے والے ہمارے مہمانوں کے لیے ہم بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہنزا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جیسے لوگ, ایک ہی ٹریڈ کے لوگ ایک دوسرے کو کمبیٹ کرنے کی بجائے, مقابلہ کرنے کی بجائے, ایک دوسرے کو نیگیٹ کرنے کے بجائے, اگر ہم اتفاق کے لیول پہ آ جائیں, کیونکہ ایک بہت بڑی ڈریم یہ بھی ہے, ہمیں ہدایت بھی یہی ہے کہ ہم جو ایک جیسے لوگ کام کرتے ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, کام کریں, تاکہ اقتصادی طور پر ہم آگے بڑھیں. اقتصادیات کے علاوہ ہمارے یہاں, جیسے کہ میں تھوڑی دیر سے میں بولتا رہا ہوں, کلچر کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اس وقت کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی جگہ پہ مکان بناتا ہے جو چبھتا ہے لوگوں کو, وہ عجیب و غریب جگہ پہ مکان بنا رہا ہے, بڑا ماڈرن ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا رہا ہے, سارے فیل کر رہے ہیں کہ یار یہ مکان یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اتنی بڑی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا, اس لیے کہ گلگت بلتستان میں کلچر کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے, ہیریٹیج کی کوئی پالیسی نہیں ہے. اب کیا ہم اس چیز کو اسی طرح ایکسیپٹ کریں کہ کوئی پالیسی نہیں ہے تو جو جیسا کرے اس کی مرضی؟ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آغا خان کلچرل سروسز
بلتیت ہیریٹیج اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور لائک آرگنائزیشن جن کا کام یہی ہے کہ وہ اس علاقے کے ہیریٹیج کو بچائیں ہیں، تو کیا یہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ کیا یہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کہ کوئی پالیسی بننی چاہیے کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے؟ کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ اولڈ جو ہمارے جیسے بلتیت فورٹ کے گرد ایک سیٹلمنٹ ہے، التیت فورٹ کے گرد ایک سیٹلمنٹ ہے، اچھا گلمت ہے، اس طرح سے مختلف پرانے ناصر آباد ہے، سیٹلمنٹس ہیں ہنزا کے، ان کو تو بچایا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں پالیسی بنائی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو شامل کر کے، یہ پالیسنگ کر کے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھا کر آگہی دے کر اگر ہم ان چیزوں کو تو کم از کم بچائیں تو آنے والے لوگ سیاحت کے حوالے سے، ہماری پہچان کے حوالے سے کچھ چیزیں تو دیکھ کر جا سکتے ہیں جن کے مٹنے کا خطرہ ہے۔ اور ان کے مٹنے کے بعد میں کئی لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، میں سفیر آتے ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے، اچھا میڈیا کے لوگ آتے ہیں ان کو بھی یہی ایک بلسٹر فیل ہوتی ہے کہ یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ، جس چیز کے لیے ہم آ رہے ہیں وہ تو ہر سال ہم آتے ہیں تو وہ ٹوٹتی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر آپ دکھائیں گے کیا لوگوں کو؟ اچھا بلڈنگ کے کنسٹرکشن کی پالیسی کوئی نہیں ہے، بلتیت فورٹ کے چوک سے آپ روانہ ہو جائیں، کون کس کو روک سکتا ہے؟ پالیسی نہیں ہے۔ میں نے ایڈمنسٹریشن سے، جب میں وہاں پہ ہیریٹیج کو ہیڈ کر رہا تھا، میں نے ایڈمنسٹریشن تک رسائی کی، جواب یہ ملا کہ مینیجر صاحب ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم پالیسنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جی بی میں کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے پالیسی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی بننی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر۔ یہ ہوائی باتیں، یہ میڈیا کے اندر خوبصورت الفاظ کا مظاہرہ اور پھر یہ سارا کچھ بے معنی رہ جائے گا اگر ہم پریکٹیکلی اسٹریٹجیز نہ بنائیں اور ان جو اولڈ ہمارے جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو نہ روکیں، ان کو نہ پریزرو کریں، اور مکانات کے اس بے ہنگم انداز تعمیر کو اگر ہم نہ روکیں تو 10 سال کے بعد جب ہم یہاں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہم کھو چکے ہوں گے۔ اس لیے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، جتنے بھی میرے دوست پڑھے لکھے خواتین و حضرات آپ اس بیان کو سن رہے ہیں، آپ سے اپیل ہے کہ خدا را اس حوالے سے اپنا قلم اٹھائیے، اپنا منہ کھولیے، اپنا اثر چھوڑیے، تاکہ یہاں پہ ہماری پہچان جو ہے، جو بہت ولنریبل کنڈیشن میں گئی ہے، اس کو ہم بچا سکیں۔